بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم تعارف ہی کے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، اسی طرح آپ کیا کام کرتے ہیں۔ تو آئیے تلفظ کی ادائیگی سے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ باواز بلند پڑھیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ما اسمک یا اخی الکریم، ما اسمک یا اخی الکریم۔ اسمی حسن، اسمی حسن۔ ما اسم ابیک، ما اسم ابیک۔ اسم ابی عمران، اسم ابی عمران۔ کم بلغ سنک، کم بلغ سنک۔ عمرک، کم بلغ سنک۔ انا فی العشرین من عمری، انا فی العشرین من عمری۔ ما محنتک، ما محنتک۔ انا طالب العلم، انا طالب العلم۔ تلفظ کی ادائیگی ہم کر چکے، آئیے کلمات پر غور کرتے ہیں۔ ما اسمک، یہ تو آپ حضرات نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ ما اسمک، ما کا ترجمہ کیا اور اسم کا ترجمہ نام، نام۔ تو ما اسمک آپ کا کیا نام ہے؟ یا اخی الکریم، اے میرے بھائی، یا اخی اے میرے بھائی، الکریم، الکریم معنی اچھا اور اچھے اخلاق والا، کریمانہ اخلاق۔ یا اخی الکریم، اے میرے محترم یا مہربان بھائی۔ تو اس نے جواباً کہا اسمی حسن، اسمی حسن، میرا نام حسن ہے۔ اسمی میں ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا، وہاں پر یا ہے، اسمی میرا نام، اسمک آپ کا نام، اسمہ اس کا نام، اسمہ حسن اس کا نام حسن ہے۔ تو ان تین چیزوں کو ہم سمجھ لیں، متکلم کی یا اور مخاطب کے لیے کاف، غائب کے لیے ہو، ٹھیک ہے؟ یا متکلم کے لیے بات کرنے والا، کاف مخاطب کے لیے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، اور ہو ضمیر غائب کے لیے وہ، جس طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہوا، ہوا احمد، وہ احمد ہے۔ انا احمد، میں احمد ہوں۔ انت احمد، آپ احمد ہیں۔ تو یہ ضمائر، اس کو ہم ضمائر کہتے ہیں، ضمیر الغائب، ضمیر المتکلم، ضمیر الخطاب۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ہم روز بروز بعض حوارات میں لیتے رہیں گے۔ ما اسم ابی کا، ما اسم اور کیا نام ہے، ابی کا آپ کے والد کا، ابی کا۔ ابن ہم نے پڑھا تھا، ابن کہتے ہیں باپ کو، تو ہم نے جب کاف لگا دیا، اس سے مراد آپ کے باپ کا نام، ما اسم ابی کا۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ما اسم ابی ہی، جس طرح ہم نے یہ پڑھا ہے، اس طرح ہم یہاں پر کہہ دیں ما اسم ابی ہی، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اور یہاں پر ما اسم ابی کا آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اسم ابی، نام ہے ابی میرے باپ کا، میرے والد کا، عمران، اسم ابی عمران۔ پھر سوال کیا گیا کم بلغا سنک، کم بلغا، اس کو ہم پڑھتے ہیں، کم بلغا سنک، بلغا سے مراد کہاں تک آپ کی عمر پہنچی، کہاں تک آپ کی عمر پہنچی، عمر۔ بلغا، بلغا کہتے ہیں پہنچنا۔ اس طرح میں نے کہا انا بلغت الی البیت، انا بلغت میں پہنچ چکا الی البیت گھر تک۔
تو اصل میں معنی بلغ کا تو یہی ہے پہنچنا، لیکن یہاں پر ہم جب استعمال کرتے ہیں کم بلغ سنو کا، آپ کی عمر کیا ہوئی، آپ کی عمر کیا بنی، اس طرح کا سوال ہے، کہاں تک آپ کی عمر پہنچی، یعنی آپ کی عمر کیا ہے، آسان الفاظ میں کم بلغ سنو کا، آپ کی عمر کیا ہے، یا اسی طرح سنو کے بجائے، اس کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کم بلغ عمرو کا، آپ کی عمر کیا ہے یا آپ کی عمر کیا بنی، کیونکہ عمر بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو عربی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کم بلغ عمرو کا، آپ کی عمر کیا ہے، جواباً اس نے کہا انا فی العشرین، انا فی العشرین، میری عمر 20 سال ہے، من عمری، میں اپنے عمر کے 20ویں سال میں ہوں، اس طرح کا ترجمہ لفظی بنے گا، لفظی ترجمہ انا فی العشرین، میں اپنی زندگی کے یعنی 20ویں سال میں ہوں، انا فی العشرین، میں 20ویں سال، من عمری، میرے عمر کا 20واں سال ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں انا فی التاسعہ، میں 9ویں سال میں ہوں، انا فی العاشرہ، میں 10ویں سال میں ہوں، العاشرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے ما محنتک، ما محنتک، آپ کا مشغلہ کیا ہے، مصروفیت کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے، مصروفیت، پیشہ، آپ کا عمل، مشغولیت۔ اسی طرح دیکھو ما محنتک، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ما شغلک، ما شغلک، آپ کا شغل کیا ہے، مشغلہ کیا ہے، اس میں بھی کاف ہے، ما شغلک، آپ کا مشغلہ۔ جواب ہوا انا، میں طالب العلم، میں طالب علم ہوں، یعنی میرا مشغلہ پڑھنا ہے، مصروفیت پڑھنا ہے کہ میں پڑھتا ہوں مدرسے میں یا کہیں بھی کالج میں، یونیورسٹی میں۔ تو اس طرح سے ہم اس حوار کو ہم نے سمجھ لیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو حفظ بھی کر لیں، اس کے بعد آپس میں جوڑی دار کے ساتھ ضرور تکلم کریں، بول چال باتیں کریں، تاکہ ہماری زبانیں روانہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔